نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 154 سورۃ الکہف آیت نمبر 60 to 82 60 سے لے کر 82 تک انشاءاللہ. اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی جس میں اس واقعے کی پوری تفصیل ہے. اس حدیث کو سن کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان آیات کو سمجھنا آسان ہوگا. سعید بن جبیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، نوف بکالی جو کعب احبار کا ربیب ہے، اس کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ موسیٰ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے. ہمیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں. چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی تھی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ میں. اس وقت کا سب سے بڑا عالم میں ہوں. دیکھا جائے تو ان کا یہ جواب کسی حد تک درست بھی ہے کیونکہ یہ اس دور کے نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، یعنی صاحب شریعت تھے. تو جو ان کے پاس علم تھا، جتنا علم تھا اس کے حساب سے تو یہ وقت کے سب سے بڑے عالم تھے. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا. اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اب موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اپنے حساب سے صحیح جواب دیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ اس وقت بھی کوئی بڑا عالم موجود ہے، یعنی جو مجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے. کوئی بات ایسی نہیں کی بلکہ بڑی عاجزانہ درخواست کی کہ یا رب میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ کر ساتھ لے لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہ وہیں ملیں گے. اب آپ دیکھیے ایڈریس اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بتایا کہ آپ نے اپنی زنبیل میں ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھنی ہے اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی بس وہی ڈیسٹینیشن ہے آپ کی، وہی منزل مقصود ہے آپ کی، جہاں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی، وہ وہیں آپ کو ملیں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے. آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشع بن نون بھی تھے. چلتے چلتے وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے اور دونوں سر رکھ کر سو گئے. دونوں ہی سو گئے، حضرت موسیٰ بھی سو گئے اور یوشع بن نون بھی سو گئے. اس دوران میں ٹوکری میں مچھلی تڑپی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں جا گری. سمندر میں وہ ایک سرنگ سی بناتی گزر گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی گزرگاہ سے پانی کی روانی روک دی تھی اور یوں وہ ایک طاق سا بن گیا. یہ منظر یوشع بن نون نے دیکھا تھا. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ پانی کے کچھ قطرے اس مچھلی پر پڑے تو مچھلی زندہ ہو گئی، میریکل ہوا تھا، اور وہ مچھلی باقاعدہ راستہ بنا کر سمندر میں سے گئی. یہ جو سارا معاملہ ہوا، پانی کے قطرے پڑے اور مچھلی تڑپی اور یہ راستہ بنا کر چلی گئی، تو اس دوران یوشع بن نون کی آنکھ کھل گئی تھی. انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا. پھر جب موسیٰ بیدار ہوئے تو یوشع بن نون انہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے.
چنانچہ وہ دن کا بقیہ حصہ اور بعد ازاں رات بھر چلتے رہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمارا دن کا کھانا لاؤ، بے شک ہم نے اپنے سفر سے تو بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ تب محسوس ہوئی جب وہ اس جگہ سے آگے چل پڑے جہاں پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یعنی جہاں تک ان کو پہنچنا تھا وہاں تک یہ نہیں تھکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے جب آگے چلنا شروع ہوئے اور پورا آپ دیکھیں تو دن بھر چلتے رہے تو ان کو بہت تھکن محسوس ہوئی۔ کیا ٹائم بتایا گیا؟ اور وہ دن کا باقی حصہ اور رات بھر چلتے رہے، اتنا لمبا ٹائم اور چلتے رہے تو پھر تھک گئے، اور یہ تھکاوٹ بھی ان کے لیے نعمت بن گئی کیونکہ انہوں نے بیٹھ کر کھانا طلب کیا، اور ظاہر ہے کھانے میں جب وہ مچھلی مانگیں گے تو مچھلی تو ہوگی نہیں، تو یوشع بن نون کو یاد آ جائے گا۔ تب آپ کے خادم نے آپ علیہ السلام سے عرض کی أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا۔ اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس جا ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے وہ نہیں بلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ آپ دیکھیں تو بہت ہی عجیب منظر یوشع بن نون نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی موسیٰ اٹھتے اس ایکسائٹمنٹ میں کہ بہت عجیب سین انہوں نے دیکھا وہ بتا دیتے، لیکن پھر بھی شیطان نے بھلوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی کے لیے سرنگ بن گئی، اور یہ چیز موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کے لیے تعجب کا باعث تھی۔ تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِ مَا قَصَصَ۔ اس نے کہا یہی ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے، سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ وہ دونوں اپنے نشانات قدم دیکھتے دیکھتے چٹان تک جا پہنچے۔ آپ کو پتہ ہے یہ زیادہ مشکل کام ہے، اپنے فٹ پرنٹس کو فالو کرنا دوبارہ سے، وہ بھی جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں اس میں سے کتنے فٹ پرنٹس ملیں گے کتنے نہیں ملیں گے، کافی مشکل ہوتا ہے اس طرح سے اپنے ہی نشانات قدم کو ڈھونڈنا اور ان کو فالو کرنا۔ خیر یہ گئے اور چٹان تک جا پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑھے موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خضر جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرمایا جی ہاں میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم عطا ہوا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ انہوں نے کہا یعنی حضرت خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ اے موسیٰ میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم ملا ہے جو اس نے آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے حاصل نہیں۔ حضرت خضر نے یہ بات واضح کی کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی میں آپ کا ایک اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ بن کر آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ سیدنا خضر نے آپ سے فرمایا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کہا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھیے گا یہاں تک کہ میں آپ کے لیے اس کا کچھ ذکر شروع کر دوں۔ یعنی یہ کنڈیشن حضرت خضر نے لگا دی کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے لیکن قبل اس وقت سوال آپ نہیں کریں گے، میں آپ کو اس کو خود ہی ایکسپلین کروں گا۔ پھر وہ دونوں چل دیے۔ وہ ساحل پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ انہیں سوار کر لیں۔ انہوں نے یعنی کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھے تو آپ علیہ السلام نے اچانک دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بسولے کے ساتھ کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ بسولہ کہتے ہیں ایک ایسا اوزار جو کلہاڑی سے ملتا جلتا ہے،
اب انہوں نے کشتی کو عیبدار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا مگر آپ نے ان کی کشتی ہی توڑ دی تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، مجھے اس پر نہ پکڑیے جو میں بھول گیا اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا، وہ اس کنڈیشن کو بھول گئے تھے، بہت جلدی بھول گئے، تو یہ چیز انہوں نے بھول کر ہی کی تھی اور اس بات کا انہوں نے اظہار بھی کیا لا تؤاخذنی بما نسیت۔ اس دوران میں ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے سمندر سے چونچ بھر لی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی معمولی اور قلیل ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں جانے والا پانی۔ یہ ایک ایکسٹرا علم تھا جو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو دیا، اور ایک مثال سے اللہ کے علم کو سمجھایا اور اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کے علم کو سمجھایا۔ پھر دریائی سفر مکمل ہونے پر وہ کشتی سے نکلے، وہ کنارے پر چلے جا رہے تھے کہ اچانک خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا نظر آیا، وہ دیگر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کا سر جسم سے جدا کر کے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو کسی جان کے بدلے بغیر قتل کر دیا؟ یعنی کوئی قصاص کا معاملہ بھی نہیں تھا، بغیر کسی وجہ کے آپ نے اس کو قتل کر دیا، بلا شبہ یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، یعنی خضر کہنے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ یقیناً آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ یہ واقعہ پہلے سے زیادہ سخت تھا، یعنی یہ کام پہلے کام سے بھی زیادہ سخت تر تھا، اسی لیے موسیٰ رہ نہ سکے اور اعتراض بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ ملامت بھی کر دی، کیا کہہ کر کہ آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، کہا کہ اگر میں آپ سے اس کے بعد کسی چیز کے متعلق پوچھوں تو اب آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکے ہیں، کیونکہ آپ کی طرف سے مجھ پر اتمام حجت ہو جائے گا، یعنی نیکسٹ میں آپ سے پھر ریکویسٹ نہیں کروں گا کہ مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیے گا، اگر نیکسٹ کوئی کوشچن کروں، آگے آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ ہی نہیں رکھنا۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقاما، پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے اس کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ پھر انہوں نے اس میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے، تو اس نے یعنی حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا، یعنی جھکی ہوئی تھی، سو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے ٹھیک کر دیا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے ہی اس جھکی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، حالانکہ یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بڑا ہی انوکھا یہ معاملہ ہوا اور یہ معجزہ صادر ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تھا تو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو ضرور اس پر کچھ اجرت لے لیتے، یعنی اجرت لینا آپ کا حق تھا، آپ اجرت لے لیتے، کوئی پیمنٹ لے لیتے، اور ایسے بے مروت لوگوں سے تو یہ اجرت چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھی، اور اس پر اجرت سے ہم اپنی بھوک کو بھی دور کر سکتے تھے۔ انہوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا تو ہم ان پیسوں سے کھانا ہی خرید لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان جدائی ہے، ان قریب میں آپ کو اس کی اصل حقیقت بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔
اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا جو سورہ کہف کی آیت نمبر 82 تک ذکر ہوا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی چاہتا ہے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اور باتیں بھی بیان فرماتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کافی طویل حدیث ہے جس میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے اور آیات کے ساتھ اور مزید وضاحتیں بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، لیکن ایک سٹریچ میں یہ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ آیتوں کو اچھے سے سمجھ سکیں. اور اس واقعے سے جڑی ایک اور چیز بھی ہے، یعنی جو تاویلیں، جو حقیقتیں حضرت خضر بتائیں گے جو کہ انشاءاللہ ہم لیسن میں پڑھیں گے، وہ بھی اس حدیث کا حصہ ہے، لیکن وہ دوسری حدیث ہے جس میں جو واقعات کی اصل حقیقت ہے کہ ایسا کیوں کیا حضرت خضر نے، وہ بھی بیان ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈیورنگ تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب، یعنی یاد کرو وہ وقت جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان کو یا اپنے غلام کو یا اپنے خادم کو یا اپنے جانشین کو. یہ یوشع بن نون تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نبی بنے تھے. اور یاد کرو وہ وقت جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان کو لا ابرح، میں ہمیشہ رہوں گا، یعنی میں ہمیشہ چلتا ہی رہوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ، میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ، او امضی، یا میں چلتا رہوں گا، حقوبا، برسوں یا مدتوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے یا اپنے غلام سے یا اپنے خادم سے جو کہ یوشع بن نون تھے ان سے کہا کہ میں ہمیشہ چلتا رہوں گا. مراد یہ ہے کہ میں سفر کرنا نہیں چھوڑوں گا. کب تک؟ جب تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ. اور یہاں پر اشارہ بحر احمر یا بحر ابیض کی طرف ہے. مجمع البحرین سے اشارہ بحر احمر یا بحر ابیض کی طرف ہے. اب انہوں نے کہا کہ میں جب تک دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچ نہیں جاتا میں سفر جاری رکھوں گا، یعنی اس جگہ نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں، میں تب تک اپنا سفر جاری رکھوں گا. اب موسیٰ علیہ السلام خود پیغمبر تھے، ان کے پاس علم تھا، پوری شریعت کا علم تھا، لیکن مزید علم کے لیے وہ عزم میں پختہ ہیں. اور یہاں جو یہ کہہ رہے ہیں او امضی حقوبا، کہ میں چلتا رہوں گا برسوں. حقوبن کا جو لفظ ہے حا قوف با سے ہے، 80 سال کی مدت کو کہتے ہیں. بعض مفسرین کے خیال میں اس سے بھی زائد مدت کے لیے یہ لفظ آتا ہے، آپ اسے طویل مدت کہہ سکتے ہیں. ابن جریر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عربی زبان کے علماء کا کہنا ہے کہ بنو قیس کی لغت میں حقب 1 سال کو کہتے ہیں. پھر انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ حقبہ کے معنی 80 سال ہیں، اور مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس سے مراد 70 سال ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مراد ایک زمانہ ہے. اب یہ مزید علم کے لیے بڑے ہی پرعزم ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر 80 سال بھی مجھے چلنا پڑے گا تو میں چلوں گا. سیکھنے کا کتنا جذبہ ہے اور بڑی ہمت کی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے چلتا رہوں گا. اسلام کی تاریخ میں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی یہی سنت رہی ہے کہ انہوں نے علم کے لیے بڑی اسٹرگل کی ہے، بہت ساری قربانیاں دی ہیں، بڑے لمبے لمبے سفر کیے. ایک حدیث کو سننے کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر یہ کیا کرتے تھے، اور انہی کی ہی محنت آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار علم کا خزانہ ہماری گودوں میں موجود ہے. الحمدللہ یہ ایفرٹس ان لوگوں کی تھیں کہ جنہوں نے علم کے لیے بڑے طویل سفر کیے. اب انہوں نے کہا کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم تک جب تک پہنچ نہیں جاتا
میں چلتا رہوں گا، اور مجھے اس کے لیے اگر 80 سال بھی چلنا پڑا تو میں چلوں گا. فلما، تو جب بلغا، وہ دونوں پہنچے. آپ دیکھیں گے کہ اس لیسن میں تثنیہ کسی کے بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے موسیٰ اور یوشع بن نون ساتھ جا رہے تھے، اور پھر موسیٰ اور خضر ساتھ جائیں گے، تو مستقل اس لیسن میں آپ کو تثنیہ کے صیغے ملیں گے. اس لیے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ترجمے میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو. فلما، تو جب بلغا، وہ دونوں پہنچے، مجمع، ملنے کی جگہ پر، بینہما، دونوں کے درمیان، یعنی دونوں دریاؤں کے درمیان، نسیا، وہ دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی. اگرچہ بھولے صرف یوشع بن نون تھے، مگر نسیان کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی، کیونکہ دیکھا جائے تو یاد دونوں کو رکھنا چاہیے تھا. یہ مچھلی بطور نشانی تھی. 2 دریاؤں پر پہنچے تو مچھلی کو بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی لے جانے کا حکم تھا کہ جہاں یہ گم ہوگی وہاں اس بندے سے ملاقات ہوگی. اب یہ مچھلی کو تو بھول گئے. فاتخذ، پس اس نے بنا لیا، یعنی مچھلی نے بنا لیا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، سربا، سرنگ کی طرح. سربا کا جو لفظ ہے مانا نشیبی جگہ، ایسی سرنگ جس کا ایک ہی منہ ہو. اب اس مچھلی نے اس طرح سے راستہ بنایا جیسے زمین میں سرنگ ہوتی ہے. اس مقام پر ایک چشمہ جس کو چشمہ حیات کہا جاتا ہے، یہاں پر موسیٰ اور یوشع دونوں سو گئے. مچھلی پر وہاں جب پانی کے چھینٹے پڑے تو اس میں حرکت پیدا ہو گئی. اس سے یوشع بن نون کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے اس منظر کو دیکھا اور راستہ بنتے بھی دیکھا، اور انہوں نے چاہا کہ فوراً سے اٹھا کر موسیٰ کو بتا بھی دیں، لیکن پھر موسیٰ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب اٹھیں گے تب بتا دوں گا. لیکن جب اٹھے تو دونوں ہی آگے سفر کی طرف چل پڑے. یوشع بن نون بتانا ہی بھول گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی کہ مچھلی جو پکی ہوئی تھی وہ زندہ ہوئی، اور یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ سمندر میں راستہ بنا گئی. تو بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی یہ میٹنگ تھی، اسی لیے اس کا ایڈریس بھی بہت ہی انوکھا تھا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے بتایا تھا کہ یہ مچھلی جہاں سے اپنا راستہ بنا لے گی آپ کو وہیں وہ بندہ ملے گا. فلما، تو جب جاوزا، وہ دونوں آگے گزر گئے. اب آپ دیکھیے جاوزا کا لفظ آیا، یہ لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں تجاوز. وہ تجاوز کر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں تک ان کو پہنچنے کا کہا تھا اس سے آگے نکل گئے. قالا، کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ، اپنے خادم سے، آتینا، لائیے ہمارے پاس، غداءنا، ہمارا ناشتہ یا پھر دوپہر کا کھانا. غداء کہتے ہیں بریکفاسٹ کو، صبح کے ناشتے کو. لقد، البتہ تحقیق، لقینا، ملاقات کی ہم نے، من سفرنا ھذا، اپنے اس سفر سے، نصبا، تھکاوٹ سے. بھئی یہ تو سفر ہمیں تھکا گیا، یعنی پتھر سے آگے کا سفر ان پر بھاری ہو گیا. جب تک اصل مقام سے آگے نہ گئے تھے نہ تھکے تھے، لیکن اصل مقام سے آگے گئے تو تھک گئے. اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ تھک کر بیٹھ گئے. انہیں یاد آ گیا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں، اور ٹوکری کھولی تو مچھلی غائب. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتا ہے. بسا اوقات آپ کو تھکا کر، آپ کو بیمار کر کے، کیونکہ ہم آرام نہیں کرتے، پھر اللہ ہمیں بیمار کر دیتا ہے تاکہ ہم جسم کا کچھ حق دے سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے انوکھے ہی انداز ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم تو اس سفر سے بہت ہی تھک گئے ہیں، اب ہمیں کچھ کھا لینا چاہیے. قالا، اس نے کہا، ارأیت، کیا دیکھا آپ نے، اذ اوینا، جب ہم نے پناہ لی تھی، الی الصخرۃ، چٹان کی طرف، وہ پتھر کی طرف جہاں انہوں نے پناہ لی تھی. فانی، تو بے شک میں، نسیت الحوت، میں بھول گیا مچھلی کو. اب موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے تھے. یہ سارا منظر تو یوشع بن نون نے ہی دیکھا تھا. اب یوشع بن نون کو مچھلی یاد آ گئی. کہا کہ جہاں ہم نے سٹے کیا تھا نا، وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. مچھلی جو ہے وہ ایک خاص راستہ بنا کر چلی گئی.
وما انسانیہ اور نہیں بھلایا مجھے اس کو یعنی مچھلی کو الا الشیطان مگر شیطان نے ان اذکرہ کہ میں ذکر کروں اس کا یعنی آپ سے واتخذ اور اس نے بنا لیا تھا سبیلہ اپنا راستہ فی البحر سمندر میں عجباً عجیب طریقے سے. راستہ بڑا عجیب تھا اور obviously مچھلی کا جی اٹھنا بھی عجیب تھا, بڑا حیران کن تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو یوشع بن نون نے کیوں نہیں اٹھایا؟ ہم ہوتے تو فوراً سے اٹھا دیتے, لیکن یوشع بن نون جذبات میں نہیں آئے, اپنے بڑے کے آرام کا خیال کیا. یہ چیز ہمیں بہت بڑا سبق دے رہی ہے کہ بہت ساری ایسی سچویشنز ہمارے گھروں میں ہو جاتی ہیں, جہاں ہم کام کرتے وہاں ہو جاتی ہیں, تو اپنے آپ کو جذبات میں آنے سے بچانا ہے. جس کو بھی بتانا ہے تھوڑا ٹھہر کر بتانا ہے. اب جب موسیٰ اٹھے تو یہ بھول گئے. ایک اور ان سے یہ غلطی ہو گئی. سفر تو دونوں کر رہے تھے, دیکھا جائے تو دونوں ہی ٹریولنگ کر رہے تھے, تھک دونوں ہی گئے تھے, لیکن آرام سے سوئے کون؟ موسیٰ. یہ سوئے تھے, یہ بھی ٹیک لگا کر ریسٹ کر رہے تھے, لیکن پھر بھی یہ الرٹ تھے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ان کو پتہ چل جائے, لیکن موسیٰ آرام سے سو گئے تھے. اب اگر ہم ان کی جگہ ہوتے, موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہوتے, تو یوشع بن نون کو خوب ڈانٹ لگاتے کہ اتنا امپورٹنٹ یہ میسج تھا ہمارے لیے, اور یہ مچھلی ہمارے لیے بطور نشانی تھی. جب راستہ وہ بنا گئی تو آپ کو مجھے اٹھا دینا چاہیے تھا, اور اگر آپ نے اٹھایا نہیں تو جب میں اٹھا تب مجھے بتا دینا چاہیے تھا. کتنی بڑی آپ نے غلطی کی, اب ہم پھر سے واپس وہاں جائیں گے, یہ کتنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. کچھ نہیں کہا انہوں نے, کچھ نہیں ڈانٹا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک یہی ہے ما کننا جو تھے ہم نبغی ہم چاہتے. ذرا سا بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو نہیں کوسا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کے اندر اتنا صبر و تحمل ہونا چاہیے کہ وہ شاگردوں کی غلطیوں کو برداشت کر سکے. صرف اتنا کہا کہ ہمیں تو وہیں رکنا تھا, وہی ہماری منزل تھی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کافی جلالی طبیعت رکھتے تھے, لیکن ذرا بھی نہیں ڈانٹا. فرتدا تو وہ دونوں پلٹے, علی آثارہما اپنے قدموں کے نشانوں پر, قصصا نشان قدم تلاش کرتے ہوئے. جہاں سے آئے تھے وہیں دوبارہ پلٹے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے. obviously اپنے فٹ پرنٹس کو وہ تلاش کر رہے تھے کہ ایکچولی ہم آئے کہاں سے تھے. جیسے ہمارے راستے ہیں ویسے ان کے راستے تھوڑی نہ تھے, اور وہ تو ایک ایسے سفر پر نکلے ہوئے تھے کہ ان کو راستہ معلوم ہی نہیں تھا. فوجدا تو دونوں نے پایا, عبدن ایک بندے کو, اور مراد حضرت خضر ہیں, من عبادنا ہمارے بندوں میں سے, آتیناہ دی تھی ہم نے اس کو, رحمتن رحمت, من عندنا اپنے پاس سے. رحمت سے مراد یہاں پر علم کا ملنا ہے, اور دوسری مراد خصوصی انعامات بھی ان کو دیے گئے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ اور سکھایا تھا ہم نے اس کو, مِن لَدُنَّا اپنے پاس سے, علماً علم. اور اب یہاں علم سے مراد خاص علم تھا جو کہ غیبی امور کا علم تھا. ان کو حضرت خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بار یہ خشک گھاس پر بیٹھے تھے تو اس پر زرخیزی آ گئی تھی, اس لیے ان کو خضر کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے.